ناظرین، بہت کم گھروں میں گیا ہوں جہاں لائبریری دیکھ کے مجھے رشک ہوا ہے کہ بھئی ایسے لوگ بھی ابھی ہمارے ہاں موجود ہیں جن کو پیار ہے کتابوں سے. ایسی ویریڈ بکس ہیں یہاں کہ دل خوش ہو گیا ہے اس کمرے میں آ کے. میرے مہمان گورنر بھی رہ چکے ہیں، چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں، ایک سے زیادہ دفعہ رہ چکے ہیں، مزدار آدمی، اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں، بیرسٹر ہیں، ماسٹرز کی ہوئی آکسفورڈ یونیورسٹی کے جناب ممتاز علی بھٹو صاحب. سر، آج کل آپ کی سیاست کیا ہے؟ آر یو ان پالیٹکس؟ آر یو لیڈنگ اے ریٹائرڈ لائف؟ جی پالیٹکس میں تو ہے. میرا خیال ہے کہ پالیٹکس میں جو آئے پھنس جائے تو پھر جان نہیں چھوڑا سکتا. اگر آگے آگے نہ ہو، اخباروں میں نہ ہو، نیوز میں نہ ہو، لابیز میں نہ ہو، لیکن لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں نا وہ آخری وقت تک قائم رہتے ہیں. تو یہاں تو میرا گھر تو ویسے ہی بھرا رہتا ہے جیسے ہمیشہ تھا، آنا جانا رابطے وہ سب کچھ ہے. لیکن ہم سیاست میں ہے ابھی، ہم نے چھوڑی نہیں ابھی. میں آپ کی لائبریری دیکھ کے بڑی بیوٹیفل بکس. یہ شوق سیاستدانوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے پچھلے 40 برس میں کوئی کتاب نہیں پڑھی. یہ شوق کیوں نہیں ہے ہمارے؟ بس جی یہاں سیاست جو ہے وہ اگر دنیا کے جو ماہر ہیں دیکھیں تو وہ حیران ہو جائیں گے. یہاں تو وڈیروں چودھریوں خانوں کی سیاست ہے، کیونکہ یہاں یہ ایگریکلچر کنٹری ہے، ذمہ دار طبقہ پورے ملک میں چھایا ہوا ہے، سرداری سسٹم. تو لوگوں کی وابستگی بھی ان کے ساتھ ہے. جو انٹلیکچوئلز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، شہری بابو ہیں، یہ ہیں، ان کا لوگوں کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہے جتنا زمین دار طبقے سے ہے. تو ووٹ ان کے پاس ہے اور ووٹ ان کو بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں. بس سیاست میں پیش وہ ہے. اس لیے بھٹو صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جو رائز ہے اور اس کے دھرنوں میں جو لوگ آتے ہیں، یہ کوئی وبا ہے اس جمود کو توڑنے کی کہ نہیں؟ دس از جسٹ آرٹیفیشل. ہاؤ ڈو یو اسیس دی کوشچن از ہاؤ ڈو یو اسیس عمران خان's popularity at this point in time? یہ ایک تو عمران آج کے جو حالات ہیں نا اس میں لوگ بہت پریشان اور تنگ ہیں. اور میں کیا کہوں کہ کون سی مشکلات ہیں. جان کی سلامتی نہیں ہے، نہ شہر میں، نہ دیہات میں، نہ گلی میں، نہ راستے پہ، نہ گھر میں، کہیں بھی کوئی سلامت نہیں ہے. اور کوئی گارنٹی دینے والا رہا ہی نہیں، کسی کی بات میں وزن ہی نہیں رہا. تو یہ ایک امید کی کرن ہے جو عمران آیا ہے میدان میں، کیونکہ وہ آزمایا ہوا نہیں ہے. وہ پہلے حکومت میں نہیں آیا، باقی تو سب آئے گئے ہیں، ہر ایک نے اپنی باری لی ہے، بیٹنگ کی ہے اور ان کے سکورز جو ہے وہ ریکارڈ پہ ہے. وہ کوئی صفر ہے، کوئی آنڈا ہے، کوئی آدھا ہے. اوکے. تو آزمایا نہیں ہے. یہ لوگوں کی باتیں کرتا ہے جو شہید بھٹو کے بعد لوگوں کی اہمیت سیاست میں ختم ہو گئی تھی. یہ گھٹ جوڑ اور جرنیلوں کی سیاست اور بڑے بڑے لوگوں کی، تو یہ لوگوں کی بات کر رہا ہے، اسی طریقے کی سیاست کر رہا ہے جو شہید بھٹو نے کی. تو وہ یاد زندہ آ گئی ہے لوگوں کو. اور دوسرا یہ آزمایا ہوا نہیں ہے، اس کا ریکارڈ جو ہے وہ کلین ہے اور اس میں بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ جو ہے وہ لوگ دے رہے ہیں، اس وقت دے رہے ہیں، بالکل دے رہے ہیں. اور یہ تو ایک نجات کی کرن بن کے سامنے آیا ہے اور کوئی چارہ نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں. لوگوں سے میری بات ہوتی ہے، پوچھتا ہوں کہتے صاحب اور کہاں جائیں؟ سب کو ہم نے آزمایا ہے، دیکھا ہے کیا کیا انہوں نے. جب آپ فرماتے ہیں کہ عمران خان امید کی کرن ہے تو اس میں آپ صوبہ سندھ بھی شامل کرتے ہیں؟ کیونکہ یہاں آیا تو لوگوں نے اس کی پذیرائی بہت کی. جی بالکل کیا. سندھ کے لوگ بھی عذاب سے متاثر اتنے ہی ہوتے ہیں جیسے دوسرے صوبوں سے. اور ماضی کی جو 5 سال حکومت پہلے زرداری کی رہی ہے اس میں تو سندھ ان کی زیادتیوں کا، ان کی کرپشن کا، ان کی نالائکی نااہلی کا مرکز بنی رہی ہے. دوسرے صوبے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ سائیڈ پہ تھے، بچے ہوئے تھے، لیکن ان کی پرسنل انٹرسٹ پوری سندھ پہ تھی. اور جو سندھ کو انہوں نے لوٹا، مارا، تباہ اور برباد کیا ہے وہ دوسرے صوبوں کو نہیں کر سکے. تو سندھ کے لوگ تو بہت پریشان ہیں. اگر ان کو کوئی سہارا دینے والا آیا
تو وہ بالکل نکل پڑیں گے. ہم نے یہ گزشتہ الیکشن میں دیکھا کہ ادھر تو ان کو پتا تھا پیپلز پارٹی والوں کو کہ سندھ کے لوگوں کو کیا موڈ ہے. جب منسٹر باہر نکلتے تھے اور دوسرے آفیسر وغیرہ تو جو لوگوں کی طرف سے ان کو ریسپشن ملتی تھی وہ ان کے ذہن میں تھی. جی ہاں. اور الیکشن میں بھی کینوسنگ میں بھی یہ یعنی چھپ چھپ کے جاتے تھے. کئی جگہ میرے پاس مثال ہے, لوگ ہیں جنہوں نے گالی گلوچ یہ وہ اس قسم کی, تو انہوں نے پتا تھا ان کو کہ سندھ کے لوگ ہمیں نہیں آنے دیں گے. انہوں نے بندوبست نگران دور میں ہی کر لی تھی. آفیسر شاہی کی ٹیمز انہوں نے مقرر کی تھی اور چن کے ان کو سوچ سمجھ کے ہر ضلع میں ڈویژن میں لگایا تھا اور ان کو مینڈیٹ دیا تھا کہ یہ سیٹیں جو ہیں وہ ہم آپ سے لیں گے, آپ کو جیت کے دینی ہے. اور 90% جو الیکشن ہوئی ہے اسی بنیاد پہ ہوئی ہے. اگر کوئی انویسٹیگیٹ کرے تو میں کٹڑے میں آ کر ایویڈنس دینے کے لیے تیار ہوں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پولنگ اسٹیشنز پہ جاؤ جی دروازے بند, باہر کا گیٹ بھی بند. اسکولوں میں ادھر ادھر ہوتی ہے نا تو باہر کا دروازہ بھی بند, اندر کے دروازے بند. توڑ کے ہم اندر گھسے تو وہ ٹھپے مار رہے پولنگ سٹاف. پکڑا ان کو کہ یہ کیا کر رہے ہو بھائی. انہیں کہا صاحب آپ پٹائی کریں, ہمیں مارے لٹکائے جو کرے, ہمیں تو آرڈرز ہے, ہمیں تو نوکری کرنی ہے, ہم یہ کریں گے, آپ جو مرضی کریں. اس کے بعد تو 5-7 جگہوں پہ میں گیا. اس کے بعد میں گھر جا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا بھائی یہ تو ادھر تو وہ ابابیل آ رہے ہیں, وہ ووٹ ڈال رہے ہیں, کیا فائدہ. پنجاب میں کہا جاتا ہے کہ یہ دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا ہے, وہ سندھ میں بھی دھاندلا ہوا ہے, ڈبل دھاندلا. اچھا مجھے آپ بات کر رہے تھے, میں جسٹ تھاٹ کیم ٹو مائی مائنڈ. آپ کی حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, آئی پٹ اٹ جنوری 72 ٹو 5 جولائی 77. اس حکومت کے خلاف کرپشن کا الزام نہیں لگا کیا؟ کوئی آپ جب تھے چیف منسٹر تھے, گورنر, آپ کو خواہش نہیں تھی کہ 200-400 پلاٹ آپ بھی ڈیفنس میں لے لیں؟ خواہش تو سب اچھا خواہش تھی, خواہش تو سب کو تھی کہ کچھ ملے, لیکن پھر حالات کا بھی جو جائزہ لینا پڑا ہے. سب کو پتا تھا کہ کچھ نکالیں گے تو لٹکائے جائیں گے. تو یہ تھی, اور کمٹمنٹ تھی نا ان دنوں میں. جو سٹرگل کر کے سب لوگ آئے تھے, جو حکومت میں لوگ تھے, وہ خوش آمدید درباری چمچے پیداگیر یہ نہیں تھے. لوگ جو اس سٹرگل کا حصہ تھے, جنہوں نے قربانیاں دی تھی, جو لوگوں کے پاس گئے تھے, دھکے کھائے تھے, جیل کاٹے تھے, وہ لوگ آئے اقتدار میں. اور ان لگن تھی دھرتی کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ. جو بات کرتے تھے اس میں وہ یقین رکھتے تھے. آج کل جو بات کرتے ہیں تو دوسری طرف وہ کر کے ہنستے ہیں کہ ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں. کمٹمنٹ تھی, ٹوٹل کمٹمنٹ, کہ بھئی دیکھو اب یہ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے, اب ہم لوگوں کو کر کے دکھائیں جو پورے وعدے ہم نے کیے تھے. رات دن مجھے یاد ہے اچھی طرح, پہلا دن جو اقتدار کا تھا, بھٹو صاحب نے کرسی سنبھالی, اس دن سے آفیسز کھلی بیوروکریٹس کی. 10-15 دن بند نہیں ہوئی, جو پہلے جلدی میں سے یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو جو وعدے تھے, رات دن کام ہوتا تھا. اور اپنے جو ساتھی تھے, لوگ تھے, اتنے قابل تھے, لائق تھے, اور آنیسٹ اور اعتبار کے لوگ تھے. تو اس میں مزہ آ گیا نا. ہمیں لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے. اب یہ جاتے ہیں نا کہ 50-60 تو پولیس کی گاڑی ہوتی ہے ان کے ساتھ. بھٹو صاحب یہاں آتا تھا, میں ادھر ہوتا تھا, مجھے کہتا چلو یار چکر لگائیں, تو میں جا کے گاڑی لے کے اس کو اٹھا کے وہ بیٹھتا تھا, میں چلاتا تھا پوری کراچی کے چکر میں. کہیں کہیں کھڑے ہو جاتے تھے, اصول پہ کوئی ہوٹل کے ساتھ پہچان لیتے تھے, لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے, چائے وائے پلاتے تھے. یہ لوگوں کے ساتھ ہمارا جو گھٹ جوڑ تھا نا, اس میں مزہ آتا تھا. اور ان کی خدمت کرنے کو, جب وہ خوش ہوتے تھے, داد دیتے تھے,
تو بڑا उसका लुत्फ। اس کا لطف साहब आपकी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो से जाती ताल्लुकात, ये मैं नहीं कहना चाहता कि वो आपको कहते थे व्हाट कैन आई डू इफ आई हैव अ टैलेंटेड कजन, व्हाट कैन आई डू, बट हाउ आर योर पर्सनल इक्वेशन विद हिम, जिसे मैं कहता हूँ 1-to-1 रिश्तेदारी वाली? रिश्तेदारी तो और भी रिश्तेदार थे, लेकिन सबसे ज्यादा मेरी उससे पर्सनल, मैं तो उसका न सिर्फ फैन था लेकिन उसका शागिर्द भी था, छोटा भाई भी था, चचाजाद भाई। और स्कूल से लेकर जब मैं स्कूल में था और वो ऑक्सफोर्ड में था, उन दिनों में हमारे दोबारा कॉन्टैक्ट्स हुए, क्योंकि यहाँ वो बॉम्बे में रहता था, ठीक, पूरी फैमिली, हम लाड़काने में रहते थे, फिर स्कूलों में गए, हम इधर वो उधर, वो बाहर चले गए, फिर स्कूलों से होकर जब हम इंग्लैंड गए तो वो ऑक्सफोर्ड में था, हम स्कूल में गए, तो उधर फिर हमारी दोबारा बड़ी और साथ। तो उसमें तो उसने तो वो तो उसमें जादू होता था। अगर बैठ के आप उससे 15 मिनट बात करें ना तो आप उसके मुरीद बन जाते थे। मैं आपको एक बताऊं कि हम 3 भाई थे लंदन में, केंसिंगटन कोर्ट में हमारा फ्लैट था, केंसिंगटन हाई स्ट्रीट के साथ, ये ऑक्सफोर्ड में था, हम स्कूल में थे, तो आता जाता था तो मिलते थे। तो एक दिन रात को कोई 2:30-3 बजे का वक्त था, तो हम सोए हुए थे, तो खिड़की के पत्थर लगने लगे, डिज डिज डिज। तो हमने देखा कि ये नीचे खड़ा है, 2 लोग और थे इसके साथ। उसने कहा खोलो, फौरन खोलो दरवाजा। तो हम बैठ गए उधर, तो बात हो रही थी, तो हम तो उसने बताया कि वो दूसरे जो थे, एक तो क्राइस्ट चर्च कॉलेज का सेंसर लॉर्ड डेकर, वो असली नाम उसका, ये तो टाइटल था, असली नाम उसका था ह्यू ट्रेवर रोपर, जिसने वो लास्ट डेज ऑफ हिटलर किताब लिखी थी वो। दूसरा था लॉर्ड ब्लेक, वो जूनियर सेंसर था क्राइस्ट चर्च कॉलेज का, यानी बड़े ऊपर वाले। उसने भी, वो भी बड़ा इंटेलेक्चुअल था, उसने भी कई हिस्ट्री की किताब लिखी थी। तो उधर बैठे बात कर रहे थे, हम तो कांप गए, इतने बड़े लोग, हम स्कूल के बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा जो आज तक याद है मुझे कि यंग मैन, वॉच योर कजन, स्टिक क्लोज टू हिम, ही इज गोइंग वेरी वेरी फार। वो इतनी बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स थे, बड़े माहिर, बड़े उस्ताद, उन्होंने, वो इसके दोस्त थे, ये खाने पीने वाले फिरते थे। बाद में उसी कॉलेज में मैं गया, यही थे उधर, लेकिन मेरा ताल्लुका तो उनके साथ तो वो जी हजूर वाला होता था, उनके साथ बैठ के तो खाना पीना तो हमारा नहीं होता था। तो इसको तो मानते थे लोग। इसमें कोई शक नहीं सर, यानी सबसे सख्त किताब शहीद जुल्फिकार बारी ने स्टैनली वॉलपट ने लिखी है, फ्रॉम माय, लेकिन वो इंटेलेक्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकता, चाहे उनकी लीग ऑफ वहाँ जिनीवा में तकरीरें हों या, देयर इज नो डाउट ही वाज अ मैन ऑफ इनॉर्मस इंटेलेक्ट, ब्रिलियंस, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आपने बार एट लॉ भी की और आपने ऑक्सफोर्ड में पढ़ा, वर यू फॉलोइंग इन हिज फुटस्टेप्स इन सर्टेन वेज? एब्सोल्युटली, अच्छा, एब्सोल्युटली। मैं तो उसको बस वॉच करता था और कोशिश करता था कि उसके नक्शे कदम पे चले, लेकिन उसके स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे थे और हमारे जैसे लोग कहाँ पहुंच सकते हैं उस लेवल पे। लेकिन हर लिहाज से मैं लोगों को कहता था, यहाँ आता था कि भाई देखो एक कोई चीज आने वाली है इस मुल्क, अभी तक वो पढ़ता था, मैंने कहा एक शख्सियत आने वाली है मैदान में, तैयार हो जाओ, बड़ा धमाका होगा। वो कहते थे अरे देखे, बहुत देखे, ये देखे, लेकिन जब वापस आया तो बिल्कुल वही धमाका हुआ, वो बहुत बड़ा सीन चेंज हो गई पूरी पॉलिटिकल। अभी तक उनके नाम की खाई जा रहे हैं, वोट तो अभी भी उनको ही पड़ रहे हैं। ओके, आई जस्ट वांट टू गो लिटिल फॉरवर्ड। आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भी क्रिटिक थे? क्रिटिसिज्म मैंने नहीं की, उसने की। अच्छा, उन्होंने, अच्छा, हाँ, वो ये कि उन्होंने फैसला कर लिया कि ये जो हमारे मेरे बाप के साथी है, अंकल्स जो हैं, अगर वो जाने पहचाने ज्यादा हैं, उनका तजुर्बा ज्यादा है, लोगों ने आजमाया है, उनको पसंद करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनके पीछे चलते हैं, अगर ये होंगे मैदान में तो फिर मैं कहाँ फिट हो जाऊं। अच्छा, उसकी थिंकिंग यही थी। तो उसने फिर उसके साथ भी वो ग्रुप बन जाते हैं ना दरबारी,
تو ان لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ اپنے جو باپ کے والے ساتھی ہیں ان کو ہٹاؤ، اپنی پارٹی بناؤ۔ تو یہ میں جیل میں تھا یہاں، بھٹو صاحب پھانسی گھاٹ میں تھے، جی بے نظیر بھی ہاؤس اریسٹ میں ہوتی تھی لیکن بیچ میں وقفے ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ گئی اندرون سندھ کے دور سے، میں کراچی سینٹرل جیل میں تھا، اور مجھے آخری وقت پہ، مجھے پارٹی میں کوئی عہدہ نہیں ہوتا تھا، پیپلز پارٹی، لیکن آخری وقت میں جیل سے بھٹو صاحب نے پیغام بھیجا تھا کہ تم سندھ سنبھالو، اور کوئی نہیں کر سکے گا، تم کرو۔ تو میں سندھ کا صدر تھا، جیل میں تھا کراچی میں، یہ گئی دورے پہ، اور دورہ کر کے آئے، واپسی پہ اس نے مجھے جیل میں اندر لسٹ بھیجی لمبی کہ یہ جو ہے میں آفس ہولڈر اپوائنٹ کر کے آئی ہوں، پرانے جو تھے وہ سب میں نے ریموو کیے، یہ جو ہے میں اپوائنٹ کر کے آئی ہوں، تم اپنی رائے دو۔ تو میں نے دیکھا، میں نے رائے دی کہ بھئی اس کو تو میں تو ایک کو بھی نہیں پہچانتا، یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے ملے آپ کو، میں کیسے رائے دوں ان پہ جب میں پہچانتا ہی نہیں ہوں، ان کے کردار کا ہی مجھے پتا نہیں۔ تو اس پہ وہ ناراض گئے، لوگوں نے کہا دیکھو یہ رجسٹ کر رہا ہے تمہاری، تو یہ لوگ جو ہے نا یہ ایسے تمہیں چلنے نہیں دیں گے، تمہاری لیڈرشپ نہیں بنے گی جب تک یہ لوگ ہیں۔ تو پھر اس نے سب کو الگ کر دیا، نئے لوگ آئے اور وہ چلے، اور ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم ہٹ گئے پیچھے، کوئی جھگڑا فساد کچھ نہیں کیا، وہ ہٹ گئے ہم پیچھے، اپنی مرضی پہ وہ چلتی رہی۔ بس یہ صورتحال، مجھ سے ذرا زیادہ جو کہ اس کے چوگرد لوگ تھے، اور وہ اس کو کہتے کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ خطرناک یہ ہے، ہاں ایک تو یہ بھٹو ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، اس کو لوگ جانتے ہیں، اس نے کارنامے انجام دیے ہیں، لوگ پسند کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ہے۔ تو اس نے بہت دور رکھا اور ہم بیٹھ گئے سائڈ پہ، اس کی مرضی چلائے جو کرے۔ جیل میں کتنا وقت گزارنا پڑا ضیاء الحق صاحب کے دور میں؟ مجھے ضیاء الحق کے دور میں تو کوئی 3-3.5 سال۔ اچھا ایوب خان کے وقت میں بھی گیا، یحییٰ کے وقت میں بھی میں نے اچھا، جیل کاٹی۔ آپ ہیبیچول ہیں اس معاملے میں۔ وہ جیل والے کہتے نا کہ صاحب آپ کا کمرہ ہم اور کسی کو نہیں آنے دیں گے، آپ کے لیے ریزرو رکھتے ہیں۔ میں نے کہا شاباش، بڑے خیر خواہ ہو میرے۔ اچھا پھر میں سر جیل میں کیا محسوس ہوتا ہے؟ I have never experienced it. مثلا نیلسن منڈیلا جیل جاتا ہے تو بڑا ہے، نہرو جیل جاتا ہے تو لکھنا شروع کرتا ہے، بھٹو صاحب جیل جاتے ہیں تو لکھنا شروع کرتے ہیں۔ What was your personal experience in jail? بس یہی ہوتا ہے، لکھنا پڑھنا۔ کبھی کبھی اسمگل کر کے کوئی پورٹیبل ٹی وی یا کوئی ریڈیو مل جاتا ہے تو اس کو سنتے وہ بھی خبریں یہ وہ گانے وانے سنتے رہتے ہیں اس میں، لیکن اکثر کر کے کام لکھنے پڑھنے کا ہوتا ہے۔ اور کوئی سیاسی لوگ، جانا پہچانا نمایاں لوگ اندر جاتا ہے تو وہ جیل میں مرکز بن جاتا ہے۔ محترمہ کی 2 موقع ملے ان کو پاکستان کا وزیر اعظم بننے کا۔ آپ پھر میں زرداری صاحب کی جو حکومت ہے اس پہ میں آتا ہوں، آپ کو ان کی گورننس کیسی لگی؟ فرسٹ ٹائم آفٹر ضیاء الحق's plane crash, then after the removal of Nawaz Sharif, second time. What was your assessment of the quality of her governance? جی اس میں صلاحیتیں تو تھی، ٹھیک، بالکل لیڈرشپ کی صلاحیتیں بھی تھی، اور فیصلے کرنے کی بھی صلاحیتیں تھی، اس کی ذہنیت بھی تھی، تعلیم بھی تھی، لیکن اس کے چوگرد جو لوگ تھے اس نے اس کا بیڑا غرق کیا، انہوں نے اس کو خراب کیا۔ انفلوئنسز اس پہ اتنی تھی، ٹگز اتنی تھی، کوئی ادھر کھینچتا تھا کوئی ادھر کھینچتا تھا۔ تو اس نے بس ظاہر ہے کہ دونوں ٹرمز جو اس کو ملے، 2 سال لگ بھگ، دونوں 2.5 سال 2.5 سال سوا 2 سال، اور وہ دونوں کا خاتمہ کرپشن کے الزاموں میں، یعنی اس سے بڑھ کر دوسری کیا برائی ہو سکتی ہے؟ اور کوئی الزام ہوتا تو ٹھیک تھا، لیکن کرپشن کے الزام پہ کہ یہ کرپٹ گورنمنٹ ہے، ہٹاؤ، دونوں مرتبہ۔ تو اس میں تو اس وقت ظاہر تھا، اور سب بات بھی کرتے تھے، اور اس کا ریکارڈ بھی ہے کہ زرداری کے کردار کی وجہ سے اس پہ ہی لگا، لیکن ورنہ بھٹوس تو انگریزوں کے 1927 سے پہلی جو الیکشن ہوئی تھی دہلی لیجسلیٹو اسمبلی کی،
اور ایک ممبر منتخب ہوتا تھا سندھ سے، پورے سندھ کو ایک ریپرزینٹ کرتا تھا. تو میرا چاچا تھا سردار واحد بخش، وہ سگا چاچا تھا، وہ الیکٹ ہوا تھا 27 میں. پھر اس کا چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا، تو میرے والد صاحب نواب نبی بخش 35 میں وہ الیکٹ ہو گیا. سر شاہ نواز مختلف عہدوں پہ رہا، ہمارا چچا تھا احمد خان وہ رہا. اب کمزوریاں تو سب میں ہے، وہ ہے، لیکن کرپشن کا کوئی جھوٹا الزام بھی کبھی نہیں لگا. تو ہمارے لیے اور بھٹو خاندان کے لیے جو بے نظیر کو 2 مرتبہ کرپشن کے الزام ہے اور ویسے ہی بہت کرپشن کے الزام لگنے، یہ تو ہمارے لیے بڑا صدمہ تھا، بڑا بڑا دھچکا تھا ہمارے خاندان کے لیے. بس یہ ان لوگوں نے کیا، یہ ابھی تک جو میدان میں ہے، اور کرپشن کے طوفان کھڑے ہو گئے ہیں. کرپشن تو اب جو نہیں کرتا تو اس کو تو بیوی جوتے مارتی ہے کہ ابے کیا لائے ہو گھر میں، کیا لائے ہو گھر میں. اچھا یہ فرمائیں، محترمہ 2.5 سال 2.25 سال، زرداری صاحب 5 سال کیسے سروائیو کر گئے؟ کیونکہ جب وہ آئے پہلے تو ان کے بارے میں یہ تھا کچھ ان کو پسند نہیں کرتے، نے کہا یہ پرچی کا وائس چیئرمین ہے، یہ برن ہے. What was your assessment of آصف زرداری as a politician؟ سیاستدان چلتا ہے اپنی ذہنیت، اپنے پروگرام، اپنی سچائی، عوام کے ساتھ لگن کے زور پہ. جو رشوت کے زور پہ اور کرائم کے زور پہ حکومت کرے وہ سیاستدان کا ہوتا ہے. دو ہمارے سانحہ، ایک بھٹو صاحب کا تو ہے ہمارے سامنے جسے اب ہر شخص مانتا ہے کہ جوڈیشل مرڈر ہے. ایک بے نظیر صاحب محترمہ کی شہادت، پھر میر مرتضیٰ بھٹو ایکسیکیوٹ ہوئے while this sister was the prime minister of Pakistan. یہ کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کر سکی بہن، یا کیوں نہیں یہ اپنی بیگم کے مرڈر کو بتا سکے کہ کیا ہوا ہے؟ بس مجبور تھی، اس پہ پریشرز اتنے تھے، اتنے پریشرز تھے کہ وہ برداشت نہیں کر سکی، جھک گئی. ورنہ بات تو اب بچہ بچہ جانتا ہے کہ مرتضیٰ کا کس کے ساتھ جھگڑا تھا. آصف زرداری صاحب کے ساتھ. بالکل، بس بات سامنے ہے. کس نے مارا؟ پولیس نے مارا. ان پولیس کو کیا سزا ملی؟ سزا نہیں ملی، ان کو تو بہت براتیں ملی. پروموشنز، جیل میں گئے تھوڑا عرصہ تو اس کا معاوضہ ملا، پروموشنز ملی، پیسے ملے، ترقیاں ملی. آخر ریٹائرمنٹ میں بھی ان کو مالا مال کیا گیا، بڑے بڑے عہدے دیے گئے ریٹائرمنٹ ایج کے بعد بھی. بات تو کھلی ہے، ظاہر ہے، اس میں چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے کہ کس نے مارا. آج اب بات نکلے تو میں آج بتاؤں، فیس بک پہ میں دیکھ رہا تھا، ایک فلم دکھا رہے ہیں، ہے ابھی پتہ نہیں ہوئی، مٹانے دے اس کو. دکھا رہے ہیں کہ بے نظیر کو جو گولیاں لگی وہ سیکنڈ جو فائر ہوئی ہے نا، بڑی تھیئریز ہے کہ بھائی وہ سنگل مین اور یہ دو مین کہ وہ لگا کس سے لگا. ٹھیک ہے، سیکنڈ جو فائر ہوتی ہے وہ ادھر، اور یہ حصہ اس کو، یہ دوپٹہ اڑ جاتا ہے، بال اس کے کھڑے ہو جاتے ہیں پیچھے، اور یہ حصہ لال ہو جاتا ہے اور وہ نیچے گم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد تھرڈ فائر بھی ہوتا ہے، دھماکہ بھی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. تو یہ نئی بات ابھی نکلی ہے. میں پرائم منسٹر کو ابھی خط لکھ کے آیا ہوں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا 9 دیروں میں، جب میں نے جلسہ کرایا تھا ان کا نومبر 13 میں، تو ادھر بہت بڑا جلسہ، زرداری جو ہمارے چچے کا گھر جو انہوں نے اپنا مرکز بنایا ہے اس کے سامنے میں نے جلسہ کرایا تھا. ہاتھ اٹھا کے میاں صاحب نے کہا تھا کہ پائی پائی کا حساب لیں گے اور بے نظیر کے قتل کی انویسٹیگیشن میں دوبارہ کراؤں گا. ابھی میں خط لکھ کے آیا ہوں میاں صاحب کو کہ اپنا وعدہ پورا کریں، اپنا وعدہ پورا کریں. جو جن سے حساب کتاب کرنا تھا ان سے آپ نے دوستی بنا لی ہے، بھائی بھائی بن گئے ہیں. جو بھی ہو، آپ نے عوام کے ساتھ وعدہ کیا ہے، یہ پورا کریں. اب یہ نئی بات نکلی ہے، اس سے سب کچھ ظاہر ہو سکتا ہے اگر صحیح طریقے سے. دیکھیں نا، میں آج تک نہیں سمجھ سکا سر، آف کورس یو آر اے بیرسٹر، کہ ایک خاتون مرڈر ہوتی ہے، ایکسیکیوٹ ہوتی ہے، اسیسینیٹ ہوتی ہے، آپ پوسٹ مارٹم نہیں کرنے دیتے؟ I mean, how can you do this? A crime has been committed. اور وہ کہتے ہیں جی کہ اس کا شوہر کہتا ہے کہ پوسٹ مارٹم نہیں کرنا، لہٰذا ہم نے پوسٹ مارٹم نہیں کرنا. کمپلینٹ داخل نہیں کیا، پولیس نے جا کے کیا، کسی اور نے کیا، ایسے وہ کروا دیا جیسے جان چھڑانی ہوتی ہے.
اس کا میاں تھا، اس کی بہن تھی، اس کے بچے تھے، اس کی اولاد تھی. میں لکھتا رہا بلاول کو، بھائی تم ماں کے قاتلوں کا پیچھا کرو، لیٹر لکھتا رہا بہنوں کو. کچھ نہیں، ایسا دبا دیا، ایسا اس کو جھکا دیا پورے معاملے کو، بری کر دیا. اب لاسٹ ہیئرنگ جو تھی بے نظیر کے مرڈر کیس کی، یہ ولی نلی جو کیس انہوں نے لگایا ہے، بیکار کیس چل کا، نہ اسے کچھ بننا ہے نہ کیا. وہ جو گواہ تھے پولیس کے تھے، شاہد واحد، سب نے انکار کر دیا. ہم آتے نہیں. نہیں آئے نہیں، جو آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی چلے گئے، کیس ختم. بلاول بھٹو کا آپ کی نظر میں کیا فیوچر ہے؟ ہمیں جو ادھر بیٹھے ہیں کبھی لگتا ہے کہ وہ والد کے بالکل دباؤ میں ہے، پھر لگتا ہے کہ نہیں وہ بغاوت کے موڈ میں ہے. واٹ ڈو یو تھنک از میری اسے کبھی ملاقات نہیں، اچھا کبھی ملاقات نہیں، آمنے سامنے دیکھا بھی نہیں ہے. اچھا. لیکن یہی باتیں جو آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہی ہے. لیکن ان باتوں میں سے ہے، لگتا ہے کہ یہ گھیرے میں تو تھا، ادھر گھیرے میں تھا. اچھا. جو زرداری کے پالے ہوئے ہیں، پروفیشنلز ہیں، ان کے گھیرے میں تھا، اور وہ اس کو چلا رہے تھے. اور بڑی غلطیاں، اس کو تو ایک شو بزنس کا کوئی پرسنالٹی کر کے وہ ناچ گانے اور گدھوں کی ریسز اور موہنجو دڑوں پہ اور سپر مین اور یہ اور پوسٹر لگا دیں کہ یہ تو یہ چھوٹے قسم کے لوگ، چھوٹی ذہنیت کے لوگ. یہ بہت پڑھا لکھا بڑا، وہی اس کی تعلیم تھی جو شہید بھٹو کی تھی، بالکل وہی تھی، سب وہی. شہید بھٹو نے لیڈ دی. وہ تو چمچوں کے گھیرے میں نہیں آ گیا، پالتو لوگوں کے گھیرے میں نہیں آیا، اس نے لیڈ کیا سب کو، پیچھے چلو میرے. اس کو بھی یہی کرنا چاہیے تھا کہ وہ آگے چلتا. اس نے کہا تم کون ہوتے ہو مجھے راستے سے لگانے والے، میں لگاتا ہوں تمہیں راستے سے، آؤ. اور وہ اپنی ٹیم سلیکٹ کرتا. اپنا باپ اس کا جو بالکل جاہل ہے، جو یہ مینٹیلٹی اس پہ وڈیرا مینٹیلٹی، وہ کو آکسفورڈ کے ایم اے کو وہ کیسے چلا سکتا ہے. اس کو نیا سٹینڈرڈ سیٹ کرنا چاہیے تھا، اپنی دینی چاہیے تھی. لیکن ظاہر ہے کہ اس نے نہیں کیا. کتنا دباؤ تھا اس میں، صلاحیتیں نہیں تھی، خدا جانے، میں تو جانتا نہیں تو. لیکن آخری مرحلے میں تو اختلاف تو اب ظاہر ہو گئے نا. زرداری کو بھی ماننا پڑا، اس کو بھی کہنا پڑا، تو اختلاف تو ظاہر ہو گئے کہ وہ ناراض ہو کے اور چلا گیا ہے، یہ اس کو چلنے نہیں دے رہے ہیں. تو وہ اس نے کہا میں نہیں چلوں گا اس لائن پہ، اور وہ چلا گیا ہے. تو اس کا کیا فیوچر ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان لوگوں میں گھیرے میں ہے تو پھر کتنی بدنامی ہوئی ہے، کتنی لوگوں نے مذاق اڑائی ہے، کیا امیج بن گئی ہے. پنجاب پیپلز پارٹی کا بیسٹین، گڑھ تھا، یعنی بھٹو صاحب ناز کرتے تھے. جی ہاں، غیر سارے بالکل. یہ بالکل ہی پیپلز پارٹی سے چلا گیا. چلا گیا. بس وہاں کے لوگ اس چکر میں نہیں آئے، اور یہ تو وہاں جا بھی نہیں سکتے تھے نا. انہوں نے تو پوری اپنی کانسنٹریشن اپنے علاقے سندھ میں اور ان کے جو ضلع تھے اور وہ تھے، یہ درباری اور خوش آمدیوں کے زور پہ، یہ ہائرڈ ہیلپ، پگاردار لوگ جو ہیں ان کے زور پہ سندھ میں تو انہوں نے کچھ کیا. لیکن پنجاب میں وہ یہ ایسی بات ہے نا، یعنی وہاں کے لوگ تو بہت زیادہ سندھ سے بہت زیادہ سیاسی شعور رکھنے والے ہیں. بھٹو صاحب کو بھی لیڈر پنجاب والوں نے بنا تھا. آخری وقت تو الیکشن کے وقت تک سندھ میں جو پوزیشن تھی بھٹو صاحب کی وہ شیکی تھی، لیکن پنجاب سالڈ تھا، فرنٹیئر سالڈ تھا. انہوں نے بھٹو صاحب کو لیڈر بنایا اور اقتدار میں پہنچایا. تو وہ اس چکر کے، زرداریوں کے چکر میں، یہ خوش آمدی درباری فلانے ٹھیرے مٹھیرے، وہ اس میں وہ آنے والے نہیں ہیں، اور اس وقت بھی نہیں آئے. زرداری گیا تھا دوبارہ پنجاب فتح کرنے، لیکن اس کو بھاگنا پڑا. اب سر I'm going to move into 3 or 4 other areas. ایک پروپوزل اٹھا ہے، پنجاب میں بھی اٹھا ہے کہ پنجاب کی ڈویژن ہونی چاہیے، سرائکی صوبہ بنا دو یا بھاولپور علیحدہ کر دو.
ہزارے والے کہتے ہیں ہمیں بھی علیحدہ کر دو, ایک صوبہ بناؤ. یہاں بھی کہا جاتا ہے اور این کے والے کہتے ہیں اس کا بیسس وہ جلدی میں کہہ رہا لسانیت پہ نہیں ہے, ایڈمنسٹریٹو ریزن ہے. آپ کی کیا ریاکشن ہے اوور دی پرپوزل ویدر ان پنجاب, خیبر پختونخوا اور ان سندھ؟ بھی میں تو یہ کہوں گا کہ اصولی اور بنیادی بات یہ ہے, اور سندھ میں ہو کسی صوبے میں ہو, اگر کسی کی اپنی سرزمین ہے, دھرتی اپنی ہے, جو کسی اور صوبے میں ضم ہو گئی ہے, تو پھر اس کا حق بنتا ہے مطالبہ کرنے کہ میری اپنی زمین ہے, میں تم سے کچھ نہیں لے رہا, مجھے اپنی الگ کر کے دو. بنیادی اصول یہ ہے, اور پھر ماننا پڑے گا. جیسے کہ اب بہاولپور صوبہ ہے, بہاولپور جب پاکستان میں آیا تھا تو وہ صوبہ تھا, بالکل تھا. ہاں, بہاولپور ہائی کورٹ تھا جی, بغداد الجدید کہتے ہیں ہم اور اس کو. قائد اعظم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تم الگ صوبہ رہو گے. 1 یونٹ میں اس کو پنجاب میں ضم کر دیا. ضم ایک, لیکن جب 1 یونٹ ٹوٹا تو ان کو واپس کیا ہی نہیں, وہ اپنے پاس رکھا. تو ان کا جو ہے مطالبہ وہ جائز وہ ہے, ہسٹوریکل بھی ہے, تاریخی بھی ہے, اور بنتا بھی ہے. اچھا, اسی قسم کی اگر اور کسی قوم کا کہیں حق بنتا ہے دوسرے صوبوں کی اپنی سرزمین ہے تو ان کا حق بنتا ہے. باقی ایسے نہیں ہوتا کہ کسی اور کے زمین پہ جا کے پناہ لو اور پھر اس کو کہو تم نکلو باہر, یہ ہماری ہے. وہ عرب اور اونٹ والی بات ہے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ قطعی نہیں ہوگا. اچھا, this is just not kosher. نہیں, آپ نے اپنی زمین ہے تم لو, اپنی نہیں ہے تو آرام سے بیٹھو. بھٹو صاحب, آپ کی نظر میں فوج کا دوبارہ آنے کی پاسبلٹی ہے اگر یہ پولیٹیکل سٹیلمیٹ ہو جائے تو, اور یہاں کہ ایک فیصلے کی وجہ سے فوج رک جاتی ہے؟ میرا ذاتی خیال ہے فیصلوں سے فوج رکتی, عدالتی فیصلوں سے فوج رکتی کی کوئی نہیں. جی جی, یہاں ملک کا بہت نقصان ہوا ہے, پہلے سے تو ہوتا رہا ہے, لیکن زرداری لوگ دور سے لے کر آج تک انتہا ہو گئی ہے. لوٹ مار کی, ناقص حکمرانی کی, کرپشن کی, بدامنی کی انتہا ہو گئی ہے. کوئی اس پہ قابو نہیں پا سکا آج تک. یہ نئی حکومت آئی ہے, وہ بھی وہی سسٹم, وہی سلسلہ چل رہا ہے. ڈسپوائنٹمنٹ, گریٹ ڈسپوائنٹمنٹ. اسی لیے میں نے پہلے کہا نا کہ عمران خان کے سوا لوگوں کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا. وہ پوری امیدیں جو ہے میدان میں وہ ایک ہے جس سے وابستہ ہے, اور کوئی ہے نہیں, کہا جائے. تو اس صورتحال میں اگر فوج آتی ہے تو لوگ ویلکم کریں گے اس کو. ایوب خان کو ویلکم نہیں کیا, اتنی بگڑی ہوئی صورتحال تھی, لوگوں کی امیدیں جو تھی وہ پانی میں بہہ گئی تھی. ہیرو کی حیثیت میں ایوب خان آیا. آج کل جو حالات ہے وہ اس سے کئی گنا بدتر ہے, کئی گنا بدتر ہے. تو اگر فوج آ کے ٹھیک کرتی ہے معاملے کو, اگر وہ بھی ایسے جیسے مسلم لیگ کی حکومت آئی اور اسی تنخواہ پہ کام کرنے لگی تو پھر تو فوجی بھی ناراض ہو, فوجی بھی بڑے لوگوں کی نفرت بڑھ جائے گی ان کے ساتھ. Sir, it's been wonderful talking to you. Thank you for your time.